ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے امام، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کی کہ امام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ الو ہمیشہ پریشان ہی کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا ہی کیوں پسند کرتا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ الو ہمیشہ ایسا نہیں کرتا تھا، پہلے ہی ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا، تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کر دیا۔ جب الو نے دیکھا کہ میرے حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہے، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے نواسہ رسول، آپ مجھے حکم کریں تو میں بھی الوؤں کی فوج لے کر آ جاتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الو کو کہنے لگے کہ اے پرندے، یہاں میدان کربلا جو کچھ کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے، تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ حضرت امام حسین کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہو گیا۔ پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کے بار بار ضد کرنے پر حضرت حسین نے اس الو کو میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین اور اس کے جانشینوں کو کس طرح شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا کیا؟ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب شہیدوں اور حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو زیتیں دیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے تمام خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنے آپ کو انسان سے دور کر لیا، یہاں پر انسان اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کے چھت پر بولے تو اس کے ڈر سے اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر کوئی آفت آ گرے گی۔ تو الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے۔ یہ تو بیچارہ معصوم سا جانور ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے آپ اس جاہلانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر ہی رہیں۔ دوستو، آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو آپ پڑھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ دنیا میں الوؤں کی 510 اقسام ہیں، خاص طور پر 2 قبیلیوں میں ہی میں تقسیم کیا گیا، ایک بارن الو اور دوسرا ٹریول الو۔ یاد رہے کہ دوسرے جانور اور پرندے انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر تقریباً 20 سال تک ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں اور کنووں میں ہی اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے الو بولتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گما رہے ہو۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ الو اپنی نظروں کو گماتا ہے۔ الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گردن گھما کر اپنی نظروں کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ الو ایک جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں۔ جب الو اڑا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسان کے ساتھ اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
کینیڈا والوں کا خیال ہے کہ اگر 3 دن الو مسلسل بولے تو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الو کو دیکھنا بھی منحوس ہے۔ چین والوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر اس کسی کو الو نظر آ جائے تو گلی محلے میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے اور بری آواز کو منحوس مانا جاتا۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن سفید الو کو صاف مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات بھی دن کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے فضول باتیں الو کے بارے میں مشہور کی گئی ہیں۔ اور باقی اصل میں دیکھا جائے تو الو ایک صاف پرندہ ہے جو کہ اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کو انسانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر یہ انسانوں کے پاس رہنا بھی نہیں چاہتا۔ اور باقی الو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔